ایک حبشی جس کی ناک موٹی، آنکھیں چھوٹی، رنگت سیاہ، چلتا تو لنگڑاہٹ بہت نمایاں نظر آتی تھی، بولتا تو زبان میں لکنت، غلام ابن غلام باغ کی جھاڑ جھنکار سے کھجوریں چننے میں مصروف تھا۔ یہ کھجوریں نرم نہ تھیں اور ذائقے میں بھی باقی کھجوروں سے مختلف، جبکہ رنگ گہرا اور دانہ بہت چھوٹا سا۔ جھولی میں آئی کھجوریں اس باغ کا آخری پھل تھا۔ وہ شہر میں انہیں فروخت کا ارادہ رکھتا تھا، مگر کوئی ان کھجوروں کا طلبگار نہ تھا۔ اسی اثنا میں ایک آواز آئی، اے بلال، یہ کھجور تو تجھ جیسی کالی اور خشک ہے، دل اور بھی خشک ہے۔ دل کے اب گینے پر ایک ٹھیس لگی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدنا بلال کھجوریں جھولی میں ہی سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ ایسے میں وہاں سے اس کا گزر ہوا جو ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، جس نے مسکینوں کو عزت بخشی، وہ جس کا نام غمزدہ دلوں کی تسکین ہے، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونے کی وجہ پوچھی تو سیدنا بلال نے جھولی کھول کر سب ماجرا سنایا۔ رحمت اللہ العالمین نے بازار کی جانب رخ انوار موڑا اور آواز لگائی، لوگوں، یہ کھجور اجوا ہے، یہ دل کے امراض کے لیے شفا ہے، یہ فالج کے لیے شفا ہے، یہ 70 امراض کے لیے شفا ہے، اور لوگوں، یہ کھجوروں کی سردار ہے۔ پھر یہ کہہ کر بس نہیں کیا، فرمایا، جو اسے کھا لے اسے جادو سے امان ہے۔ منظر بدل گیا۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پاس چند لمحے پہلے تک جھاڑ جھنکار تھا، اب رحمت للعالمین نبی آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غنی کر دیا۔ پھر راوی لکھتے ہیں کہ لوگ بلال کی منتیں کرتے اور بلال کسی مچلے ہوئے بچے کی مانند آگے آگے بھاگتے۔ تاریخ گواہ ہے، وہ جسے کبھی دنیا جھاڑ جھنکار سمجھ رہی تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں آ کر اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا صدقہ آج بھی کھجوروں کی سردار ہے۔